دوستو سب سے پہلی گزارش یہ ہے کہ آپ اس ویڈیو کو خود شروع سے آخر تک دیکھیں اور ساتھ ہی اپنے تمام احباب کو اس ویڈیو کو شیئر کریں تاکہ ہر ایک مسلمان کو اس بل کی جو سنگینی ہے، اس بل کی جو خطرناک صورتحال ہے وہ معلوم ہو جائے۔ دریا بہے اور علم کی موجیں اٹھیں، حکمتیں جاری ہوں یہاں سے آبشاروں کی طرح۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ دوستو قریب 2014 سے ہندوستان میں مسلمانوں پر طرح طرح سے ظلم ڈھائے جا رہے ہیں اور انہیں ٹارگٹ کیا جا رہا ہے، اور ایسے ایسے قوانین لائے جا رہے ہیں کہ جن سے مسلمانوں کا وجود ہی ہندوستان سے ختم ہو جائے، کبھی CAA کے نام پر، کبھی NRC کے نام پر۔ اور اس بار جو وقف امینڈمنٹ بل لایا گیا ہے تو یہ کوئی ایک بل ہی نہیں ہے، بلکہ یہ وقف بل کی صورت میں ایک اتنی گہری قبر ہے کہ وہ چاہتے ہیں کہ ایک ساتھ ہندوستان کے تمام مسلمانوں کو اس وقف بل قبر میں ڈال دیا جائے، دفن کر دیا جائے۔ بلا شبہ یہ جو وقف بورڈ ہندوستان میں ہے یہ 3rd لارجسٹ لینڈ آنر بورڈ ہے، اور جس طرح سے دوسری سنستھائیں ہیں، دوسرے بورڈز ہیں، تو ان میں بھی اصلاح کی ضرورت پڑتی ہے، تو ایسے وقف بورڈ میں بھی اصلاح کی ضرورت پڑتی ہے۔ 2013 میں وسیع پیمانے پر اس میں ترمیمات کی گئی تھی، لیکن 2014 میں جیسے حکومت بدلی تو ان ترمیمات پہ عمل درآمد نہیں ہو پایا۔ یہ بل اتنا خطرناک کیوں ہے اور سرکار اس میں کیا کیا تبدیلیاں لانا چاہ رہی ہے، ایک جھلک میں آپ کی خدمت میں پیش کرنے جا رہا ہوں۔ اس کے بعد آپ اندازہ لگائیں گے کہ ایک آن میں ہندوستان سے مسلمانوں کا کس طرح سے صفایا ہو سکتا ہے۔ ابھی فی الحال وقف کے 2 طرح کے بورڈ ہیں، ایک سینٹرل وقف بورڈ اور ایک صوبائی وقف بورڈ۔ تو جو سینٹرل وقف بورڈ ہے، مرکزی وقف بورڈ ہے، تو اس میں 14 ممبر ہوتے ہیں، تو جن میں صرف چیئرمین ہی کے لیے پوسیبل ہے کہ وہ مسلمان نہ ہو، اس لیے کہ متعلقہ وزیر ہی اس بورڈ کے چیئرمین ہوتا ہے۔ لیکن 2024 میں جو بل لایا گیا ہے اس میں یہ بات کہی گئی ہے کہ اب ممبروں کی تعداد 23 کر دی جائے، اور ان 23 ممبران میں 2 ممبر کے لیے لازم ہے کہ وہ مسلمان نہ ہو، اور پھر اس میں اس بات کی بھی گنجائش رکھی گئی ہے کہ مزید 11 ممبران اور بھی ایسے ہوں جو مسلمان نہ ہو، یعنی کل 23 ممبران میں یہاں 13 ممبران غیر مسلم ہو اور 10 ممبران مسلمان ہوں۔ موجودہ ایکٹ کے سیکشن 14 کے تحت صوبائی وقف بورڈ میں کم از کم 7 اور زیادہ سے زیادہ 11 ممبر ہوتے ہیں، اور ان میں سے ہر ایک کا مسلمان ہونا ضروری ہے موجودہ ایکٹ میں۔ لیکن جو نیا وقف بل لایا گیا ہے تو اس میں یہ بات کہی گئی ہے کہ اس میں بھی 2 ممبران ایسے ہوں جن کے لیے مسلمان نہ ہونا لازم ہے، اور ساتھ ہی ساتھ اس بات کی بھی گنجائش رکھی گئی ہے کہ کل 7 ممبر تک غیر مسلم ہو سکتے ہیں۔ تو آپ اندازہ لگائیں کہ اگر بورڈ میں صرف 7 ممبر ہوں، جیسا کہ اوپر بتایا گیا کہ یا تو 7 ممبر ہوتے ہیں، کم از کم زیادہ سے زیادہ 11 ممبر، تو 7 ممبر ہونے کی صورت میں کل کے کل غیر مسلم ہوں گے، اور اگر 11 ممبران مان بھی لیے جائے تو 7 غیر مسلم ممبران ہو سکتے ہیں اور صرف 4 مسلم ممبران ہو سکتے ہیں۔ ساتھ ہی موجودہ ایکٹ کے تحت ممبروں کا جو انتخاب ہے وہ الیکشن کے ذریعے سے ہوتا ہے، لیکن اب ہر ممبر اور چیئرمین کا تقرر صوبائی حکومت کی طرف سے نامزد ہو، یعنی صوبائی حکومت جس کو چاہے وہی وقف بورڈ کا ممبر ہو سکتا ہے۔ آپ اپنی مرضی سے اگر چاہیں گے کہ ہم فلاں کو داخل کریں، یعنی الیکشن کا پورا سسٹم یہاں سے ختم کر دیا جائے گا۔ اب صوبائی حکومت یہ طے کرے گی کہ وقف بورڈ کا ممبر کون ہو سکتا ہے، تو ظاہر سی بات ہے وہ چاہے تو وسیم رافضی کو ڈال دے، چاہے تو کملیش تیواری کو ڈال دے، وہ صوبائی حکومت کے زیر نگین ہوگا۔ تو اب یہاں پر ایک بات مجھے کہنا یہ ہے، یہ جو ممبروں کی تعداد میں اضافہ ہوا، کم ہوا، اور پھر اس میں دونوں صورتوں میں مرکزی وقف بورڈ میں بھی اور صوبائی وقف بورڈ میں بھی یہ بات جو کہی ہے کہ اکثریت غیر مسلم ہو سکتے ہیں، یہ بات کیوں کہی گئی ہے؟ ہم اور آپ اچھی طرح جانتے ہیں کہ ٹرسٹ ہو، سوسائٹی ہو اور بورڈز ہو، تو اس میں کبھی کبھی کوئی اسٹیپ لینا پڑتا ہے اور کبھی اس طرح کے فیصلے لینے پڑتے ہیں۔ تو جب آپس میں اختلاف ہوتا ہے تو یہ بات کہی جاتی ہے کہ اب ووٹنگ ہوگی، اب فیور میں کتنے ووٹ آتے ہیں اور پھر اس کے اگینسٹ میں کتنے ووٹ آتے ہیں، تو فیور میں جتنے ووٹ آئیں گے اسی طرح سے اس فیصلے لیے جائیں گے، اسی طرح سے اقدامات کیے جائیں گے۔ اس کو ایک مثال سے سمجھتے ہیں، دلی کی جامع مسجد ہے، اب اس میں 23 ممبروں میں 13 ممبر غیر مسلم ہو گئے اور 10 ممبر مسلمان ہو گئے۔
معاذ اللہ ممبران نے آپس میں اختلاف کیا اور کچھ ممبر نے یہ کہا کہ دلی کی جامع مسجد کو شہید کر دیا جائے، اور کچھ لوگوں نے کہا کہ بھائی یہ پاسبل نہیں ہے، یہ دلی کے جامع مسجد کو شہید ہرگز نہیں کی جا سکتی۔ تو اب معاملہ یہاں تک پہنچا، اختلاف بڑھا، تو چلو ووٹنگ کرتے ہیں، جو فیور میں جس کے زیادہ ووٹ آئیں گے اسی حساب سے اقدام کیا جائے گا اور فیصلے لیے جائے گا۔ اب یہاں پر آپ اندازہ لگائیں کہ 13 غیر مسلم ہوں گے، ان کو تو مسجد سے کوئی مطلب ہی نہیں ہے، ان کی نظر میں تو مسجد مسجد ہی نہیں ہو سکتی ہے، اور تو اب اس صورت میں اب ووٹنگ ہو رہی ہے۔ اب 13 ووٹ اس پہ پڑے کہ دلی جامع مسجد کو شہید کی جائے، اور 10 ووٹ اس میں پڑے کہ نہیں، اس کو شہید نہیں کی جا سکتی۔ تو اب چونکہ اب ایک رول ہے، ایک ریگولیشن ہے کہ ٹرسٹ، سوسائٹی، بورڈ، یہ جتنی بھی چیزیں ہوتی ہے اس طرح کی، تو ووٹنگ پہ ڈیپینڈ کرتے ہیں۔ اگر ووٹنگ فیور میں ہے تو اس طرح سے قدم اٹھایا جاتا ہے۔ تو اب معاذ اللہ 13 لوگوں نے اس بات پر ووٹ دیا کہ ہاں دلی جامع مسجد کو شہید کیا جائے، اور 10 لوگوں نے اس کے اگینسٹ میں ووٹ دیا۔ تو اب بتائیں کہ کون سا فیصلہ اس میں پاس ہوگا؟ ظاہر سی بات ہے مسجد کے انہدام کا فیصلہ، مسجد کو شہید کرنے کا فیصلہ پاس ہو جائے گا۔ کیوں؟ اس لیے کہ اکثریت کدھر ہے؟ اکثریت فیور میں ہے۔ تو اب سینٹرل وقف بورڈ اور صوبائی وقف بورڈ، دونوں صورتوں میں سرکار نے اس بل میں یہ تجویز رکھی ہے کہ دونوں بورڈ میں، سینٹرل بورڈ میں بھی اور صوبائی بورڈ میں بھی اکثریت غیر مسلم کی ہو سکتی ہے۔ تو آپ ذرا سا سوچیں کہ اگر ایسا ہو جائے، یہ بل اگر پاس ہو جائے، تو آپ اندازہ نہیں لگا سکتے کہ ہندوستان کی تمام مسجدیں بابری مسجد میں بدل جائے گی، چونکہ ہر جگہ اس طرح سے اس کو کنٹرول کر لیا گیا کہ آپ کے ہاتھ میں کچھ بچے گا ہی نہیں۔ اگر آپ چاہیں بھی چلو ووٹنگ کے ذریعے سے کم از کم روک لیتے ہیں، تو یہ بھی آپ کو حق نہیں، یہ بھی آپ کو اختیار نہیں ہوگا۔ تو اسی لیے اس بل کی مخالفت ضروری ہے اور اس بل کو روکنا ضروری ہے۔ اسی طرح سے موجودہ ایکٹ کے سیکشن 23 کے تحت ہر صوبائی وقف بورڈ کا ایک کل وقتی چیف ایگزیکٹو افسر ہوتا ہے، جس کا مسلمان ہونا ضروری ہوتا ہے، لیکن 2024 کے اس بل میں اسے بھی ختم کر دیا گیا، اور صرف اتنا لکھا گیا ہے کہ بورڈ کا ایک کل وقتی چیف ایگزیکٹو افسر ہوگا، جسے ریاستی حکومت کی جانب سے مقرر کیا جائے گا۔ تو آپ اندازہ لگائیں کہ ابھی جو حالات ہیں ملک کے، یو پی کی حکومت کو لے لیجئے، اسم کی حکومت کو لے لیجئے، مدھیہ پردیش کی حکومت کو لے لیجئے، اگر یہاں صوبائی وقف بورڈ کا اگر کل وقتی ایگزیکٹو افسر کا انتخاب ہو، تو پھر آپ اندازہ لگائیں کہ صوبائی حکومت اگر یہاں پہ وقف بورڈ کا کل وقتی ایگزیکٹو افسر کو بھیجے تو کس طرح کا افسر بھیجے گا، اور اس سے خیر کی ہم کتنی امید کر سکتے ہیں۔ اس بل میں ایک تجویز یہ بھی رکھی گئی ہے کہ جو ضلع کا کلکٹر ہوگا، تو اس ضلع میں جتنے بھی وقف کی جائیداد ہے ان وقف کا گویا کہ وہ مالک ہوگا، یعنی اتنا پاور دے دیا گیا انہیں اور اتنا اختیار دے دیا گیا۔ تو اس تجویز کے روح سے ضلع کلکٹر کسی بھی وقف جائیداد کی نوعیت بدل کر وہ آرڈر جاری کر سکتا ہے کہ یہ سرکاری جائیداد ہے، جس کے بعد ریاستی حکومت وقف بورڈ کو حکم دے گی کہ اس جائیداد کا اندراج اوقاف کے رجسٹر میں سے خارج کر دیا جائے، اور جب ریاست کی جانب سے یہ حکم آئے گا تو لامحالہ اوقاف کے رجسٹر سے اس جائیداد کو خارج کرنا پڑے گا۔ تو آپ یہ جو ضلع کلکٹر کو جو اتنا پاور دیا گیا ہے، تو آپ اندازہ لگائیں کہ یو پی کی سرزمین میں، اسم میں، مدھیہ پردیش میں کوئی ایسا کلکٹر ہوگا جو یہ ہمت کر پائے گا کہ اپنے صوبائی حکومت کی مخالفت کرے؟ اگر وہ صوبائی حکومت کی مخالفت کرے تو اسے بھی اپنی خیر منانی ہوگی۔ اس بل میں سب سے خطرناک تجویز جو رکھی گئی ہے وہ یہ ہے کہ وقف بائی یوزر کو ہی ختم کر دیا جائے۔ ابھی ہندوستان میں 90% جو وقف کی جائیداد ہے وہ وقف بائی یوزر کے تحت وہ وقف کی جائیداد ہے۔ فور ایگزامپل دلی کی جامع مسجد ہے، اجمیر کی درگاہ ہے، اور حاجی علی ہے۔ اسی طرح ہندوستان کے چپے چپے میں جو درگاہیں ہیں، خانقاہیں ہیں، مساجد ہے، مدارس ہے، قبرستان ہے، اور ایک زمانے سے وہ آ رہے ہیں، سالوں سے وہ آ رہے ہیں، اور انہیں جو وقف کی جائیداد مانی جاتی ہے تو وہ وقف بائی یوزر کے تحت ہی مانی جاتی ہے۔ لیکن اب سرکار اس میں یہ تبدیلی لا رہی ہے، اب اسی جائیداد کو وقف کی جائیداد مانی جائے گی جس جائیداد کے کاغذات آپ دکھا پائیں۔ تو اب بتائیں، کوئی اگر یہ کہے کہ دلی جامع مسجد کا آپ مجھ کو کاغذ دکھائیے، اجمیر درگاہ کا کاغذ دکھائیے، اور حاجی علی کا کاغذ دکھائیے، تو اس طرح کے ہندوستان میں یعنی کوئی بھی صوبہ ایسا نہیں، کوئی بھی ضلع ایسا نہیں جہاں 200 300 400 سال سے ہمارے وہاں پہ روایات موجود نہ ہو اور وقف کی جائیداد وہاں پہ موجود نہ ہو۔ تو اب حکومت یہ پوچھے گی کہ تمہارے پاس کاغذ ہے؟ اگر کاغذ ہے تو ہم مانیں گے کہ یہ وقف کی جائیداد ہے، اگر تمہارے پاس کاغذ نہیں ہے تو ہرگز یہ نہیں مانا جائے گا کہ یہ وقف کی جائیداد ہے۔
تو دوستو اگر یہ بل پاس ہو جاتا ہے اور بالخصوص وقف بائی یوزر کو جو اگر ختم کر دیا جائے تو ہندوستان سے 90% مساجد، مدارس، خانقاہ، قبرستان کو ایک آن میں حذف کر لیا جائے گا. ایک آن میں 90% وقف کی جائیداد آپ کے ہاتھ سے نکل جائیں گے. اسی لیے اس بل کی مخالفت ضروری ہے اور اس بل کو روکنا ضروری ہے. تو لہٰذا میں ہندوستان کے تمام مسلم غیر مسلم دانشوروں سے گزارش کر رہا ہوں اور تمام بااثر شخصیات سے گزارش کر رہا ہوں کہ وہ اس بل کی پرزور مخالفت کرے، اس لیے کہ اس بل کے ذریعے سے ہندوستان میں فتنہ و فساد کی کوشش کی جا رہی ہے. اور ساتھ ہی ساتھ میں یہ عرض کروں گا کہ ہم جس علاقے سے بھی بلونگ کرتے ہیں اس علاقے میں جو بھی ایم پی ہے، ہم ہزاروں کی تعداد میں ان کے پاس پہنچ کر ان سے ریکویسٹ کریں کہ وہ اس بل کی مخالفت کرے، اور بالخصوص ان سے یہ کہا جائے، اور ہمارے جو مسلم ایم پیز وغیرہ ہے ان کے پاس پہنچ کر کے ہزاروں کی تعداد میں ان پہ پریشر بنایا جائے کہ اب دوبارہ یہ بل جب پارلیمنٹ میں پیش ہوگا کہ ہرگز واک آؤٹ نہ کرے اور بل کی مخالفت میں ووٹ کرے وہ. لیکن اس میں ہوتا کیا ہے کہ کچھ لوگ واک آؤٹ کر جاتے ہیں، وہ واک آؤٹ کرتے نہیں ہیں بلکہ وہ اس بل کی حمایت میں ووٹ کر کے نکلتے ہیں. اس کی وجہ کیا ہے کہ آپ یہ سمجھے کہ وہاں پہ 20 لوگ موجود تھے، 10 لوگ ایسے تھے جو بل کی حمایت میں تھے اور 10 لوگ ایسے تھے جو بل کی مخالفت میں تھے. اب جب بل کی مخالفت والے اگر اس میں سے 3 لوگ بھی واک آؤٹ کر جاتے ہیں تو بل کی مخالفت کرنے والے بچے کتنے؟ 7، اور بل کی حمایت کرنے والے 10 کے 10 وہاں پر بیٹھے ہیں. تو اب جب ووٹنگ ہو رہی ہے تو 10 کے 10 اس کی حمایت میں ووٹ کر رہے ہیں، اور ادھر جو 10 مخالفت میں تھے تو اس میں سے بچے 7 ہی، چونکہ 3 تو آلریڈی واک آؤٹ کر چکا ہے، بلکہ سامنے والے کو وہ موقع دے چکا ہے کہ ٹھیک ہے تم جو ہے ووٹ کرنا اور بل پاس کروا لینا. لہٰذا ہم اپنے چھیتر کے ایم پیز سے گزارش کریں کہ وہ واک آؤٹ نہ کرے، اور ساتھ ہی جو ہمارے مسلم دانشور ہیں اور مسلم قدآور شخصیات ہیں، ہماری مسلم تنظیمیں ہیں، وہ نتیش کمار سے بھی جا کر کے ملے اور ساتھ ہی نائیڈو سے بھی جا کر کے ملے. یہ دونوں مسلم ہمدردی دکھاتے ہیں اور بہت مرتبہ انہوں نے مسلمانوں کے ساتھ واقعی ہمدردی دکھائی بھی اور مسلمانوں کے حق میں بہت اچھے اچھے کام بھی کیے. آپ ان سے جا کر کے ملے، ہم ان سے جا کر کے ملے، ان سے ریکویسٹ کریں، ان سے گزارش کریں کہ یہ اس بل کی مخالفت کرے، اس لیے کہ یہ بل اگر پاس ہو جاتا ہے تو پھر ہندوستان میں، پورے ہندوستان میں ایک فتنہ بپا ہوگا، ایک فساد بپا ہوگا. اس لیے کہ یہ بل اتنا خطرناک ہے کہ یہ بل اگر پاس ہو کر آ جاتا ہے تو پورے ہندوستان میں ایک بے چینی پھیل جائے گی اور پورے ہندوستان کے مسلمان بے چین ہو جائیں گے، بے قرار ہو جائیں گے، اور کسی بھی صورت میں مسلمان اس بل کو ایکسپٹ نہیں کر سکتے. وہ اپنی جانوں کو تو قربان کر سکتے ہیں لیکن اس بل کو وہ کسی بھی صورت سے ایکسپٹ نہیں کر سکتے. ہم نے ایک بابری مسجد کھوئی ہے تو ابھی تک اس کا زخم ہمارے سینوں سے نہیں نکلا ہے، ہمارے دلوں سے نہیں نکلا ہے. تو بھلا یہ کیسے ممکن ہو سکتا ہے کہ مسلمان اپنے گاؤں محلے کی مسجد بھی وہ دشمنوں کے حوالے کر دے؟ ایسا ہو نہیں سکتا. لہٰذا ہم سرکار سے بھی گزارش کرتے ہیں کہ اس بل کو یہیں پر دفن کر دیا جائے.